أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. कह दे बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है जो जहानों का रब है। यह सूरत अनआम की 162 नंबर आयत है। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने कुर्बानी और उसके साथ मज़ीद 3 बातों का हुक्म दिया है। नमाज, कुर्बानी, सारी ज़िंदगी और मौत सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, मगर अवामुन नास की अक्सरियत का यह आलम है कि कुर्बानी वाला फरीज़ा तो याद है मगर आगे पीछे वाले तीनों अहकाम भूल चुके हैं। कुर्बानी तो करते हैं मगर नमाज कम ही पढ़ते हैं, कुर्बानी तो करते हैं मगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए नहीं गुजारते, कुर्बानी तो करते हैं मगर अपनी मौत को अल्लाह के लिए बनाने का नहीं सोचते। कुर्बानी से कुर्बानियों तक हर साल कुर्बानी के मौका पर मुस्लिम माशरों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा ज़रूर किया जाता है। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। किसी लिखने वाले ने लिखा है कि दुम्बा तो फिदिये में मिला था, असल बेटे की कुर्बानी थी।
سبحان اللہ، امتحان و آزمائش کی بھی انتہا تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے خوبصورت بیٹے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ذبح کر دو، مگر وہ بھی اللہ کا بندہ صبر و ثبات کا پہاڑ تھا، ذرا برابر بھی نہ ڈگمگایا۔ آسمان کی نیلی چھت اور زمین کی پشت عجیب منظر دیکھ رہی تھی کہ باپ نے بیٹے کو حکم الہی کی بنا پر، اللہ کے حکم پر باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا اور تیز چھری گلے پر رکھ دی۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی قربانی نہیں ہو سکتی۔ پھر گھر کو چھوڑا، وطن کو الوداع کہا، لوگوں نے آگ میں پھینکنے کا پروگرام بنایا، اس آزمائش کا سامنا بھی کیا۔ حد ہو گئی جب دشمن کی صف اول میں سگے باپ کو کھڑے دیکھا، ایک طرف بھڑکتی آگ تھی، دوسری طرف دشمن کھڑے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرفداری میں، اپنی حمایت میں ایک بھی ذرو انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے، اس حالت و کیفیت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ جاری تھا۔ قربانی سے کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بیٹے اور بیوی کی قربانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو بے آب و گیا زمین میں چھوڑ آؤ۔ اب یہ اللہ کا بندہ اپنی کل متاع کو حکم الہی کی بنا پر چھوڑنے جا رہا ہے، ایک ایسی جگہ چھوڑنے جا رہا ہے جہاں انسان ہے، نہ خوراک ہے، پانی ہے، نہ زندگی کا کوئی سامان ہے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ پر توکل کی بنا پر۔ اور مزے کے بعد دیکھیے کہ انہیں وہاں چھوڑنے کے بعد تھوڑا سا واپس پلٹ کر دعا کی تو بیوی بچے کے لیے نہ پانی مانگا، نہ روٹی، نہ خوراک کا مطالبہ کیا، نہ کوئی اور سوال، بس ایک ہی دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور میری دعا کو قبول کر لے۔ اس سورۃ ابراہیم کی آیت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی عاجزانہ دعاؤں کا آخری حصہ ہے جس میں انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اس چیز پر پابند رہنے کی دعا کی جو توحید و رسالت کے یقین و اقرار کے بعد اسلام میں سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے، یعنی نماز جو خاشعین عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر نہایت دشوار ہے، جس کے متعلق موسیٰ علیہ السلام جزاہ اللہ عنا وعن جمیع امتنا احسن الجزاء نے کہا تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ بھگتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ سوچ و ایمان و کفر کے درمیان فرق کرنے والی سب سے نمایاں چیز ہے یعنی نماز۔ ابراہیم علیہ السلام کو نماز کی اتنی فکر تھی کہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز پر پابند رہنے کی خاص طور پر دعا کی۔ جو قربانیاں ابراہیم علیہ السلام سے طلب کی گئی ہم سے بھی انہی کا مطالبہ ہے۔ سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے یقیناً ایک اچھا نمونہ تھا۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں محمد اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کے یہ روایت دلیل ہے، یہ روایت حجت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں حتیٰ کہ اپنی جان کی محبت سے مقدم رکھنا واجب ہے۔ والناس اجمعین، اپنی جان ان الفاظ میں داخل ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آپ مجھے، میرے نزدیک آپ میرے لیے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہارے لیے، میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قربانی دیکھیے کہ کیسے انہوں نے اپنی خواہش کی قربانی دی، کیسے انہوں نے اپنی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھا، فوراً کہا کہ پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قربانی تھی۔ اس محبت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سے مراد طبعی محبت نہیں ہے، کیونکہ طبعی محبت تو ابو طالب بھی آپ کے ساتھ بہت کیا کرتا تھا، بلکہ اس محبت سے مراد عقلی محبت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے محبت کرنا کہ آپ ہمارے لیے باعث ہدایت ہیں، آگ سے نجات اور ہمیشہ کی سعادت آپ کی پیروی اور آپ کی محبت سے حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص پوچھے کہ اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے والد، اپنی اولاد، اپنی جان مال، غرض ہر چیز کی محبت پر مقدم رکھنے کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنی خواہش پر مقدم رکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے اور آدمی کا نفس وہ کام نہ کرنا چاہتا ہو، یا کسی کام سے منع کرے اور آدمی کا نفس وہ کام کرنا چاہتا ہو، تب اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے، یہ بھی قربانی ہے۔ اپنی خواہش کی قربانی دینا، اس قربانی کا بھی مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے۔ سورۃ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ یہ میرا پیارا نبی جو تمہیں دے، جس بات کا تمہیں حکم دے وہ عمل کرو، جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنی بات پر، اپنی خواہش پر مقدم رکھنا، یہ بھی قربانی ہے۔ اس قربانی کا بھی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اولاد کو حکم الہی پر مقدم نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بیان کرتی ہیں ان قریشا اہمہم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زید حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فکلمہ اسامة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مخزومیہ خاتون فاطمہ بنت اسود جس نے غزوہ فتح کے موقع پر چوری کر لی تھی، اس کے معاملے نے قریش کو پریشانی میں ڈال دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا۔ آخر کار یہ بات طے پائی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت عزیز ہیں۔ تو انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بات کی، تو اسامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں بات کی۔ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِّن حُدُودِ اللَّهِ۔ اسامہ نے اس عورت کے متعلق بات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہا، اے اسامہ، کہ اللہ کی حدود، کہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں تو سفارش کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ثم قام فاخطب ثم قال انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں لوگوں کو یہ نصیحت کی، اے لوگوں سن لو، تم سے پہلے بہت سی امتیں، بہت سی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان کے نزدیک، جب ان کے اندر کوئی شریف معزز کوئی وڈیرا چوری کرتا تو وہ اسے معاف کر دیا کرتے تھے، تراکوہ، اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب ان کے نزدیک، جب ان کے اندر کوئی شریف کوئی کمزور آدمی، کوئی ناتوا آدمی چوری کرتا تو وہ اس پر حد قائم کرتے تھے، اقاموا علیہ الحد، ضعیف پر، کمزور پر حد جاری کرتے تھے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، کہ اگر میری بیٹی، میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں محمد فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ کیا معلوم ہوا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حکم الہی پر مقدم رکھا، اسی طرح یہ قربانی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اولاد کو حکم الہی سے مقدم نہیں رکھتے تھے۔ بیٹی کی محبت شرعی احکام میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، عبداللہ بن شرحبیل بن حسنہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، رأیت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یأمر بتسویۃ القبور فمر بقبر فقالوا هذا قبر ام عمرو بنت عثمان رضی اللہ عنہا فامر به فسوی۔ عبداللہ بن شرحبیل بن حسنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ اونچی قبروں کے متعلق حکم دے رہے تھے کہ اونچی قبروں کو برابر کر دیا جائے۔ اسی برابری کے عمل کے دوران ایک قبر کے پاس سے گزرے جس کے متعلق بتایا گیا کہ جناب حضرت یہ آپ کی پیاری بیٹی ام عمر کی قبر ہے، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس قبر کے متعلق حکم دیا، فامر به فسوی، اس قبر کو بھی زمین کے برابر کرنے کا حکم دے دیا۔ کیا معلوم ہوا کہ بیٹی کی محبت شرعی احکام میں رکاوٹ نہ بن سکی، بیٹی کی محبت کی قربانی دی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادی میں قربانی دی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارنے والوں پر رحم کیا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ بتائیے کیا احد کے دن کے علاوہ بھی کوئی دن ایسا گزرا جو احد کے دن سے زیادہ سخت ہو آپ پر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں عائشہ، طائف کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ رحم دل نبی نے طائف کے اندر 10 دن رہ کر ان سے مار کھا کر زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر طائف کی وادی سے نکلے۔ ہوش آنے پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ آ کر پوچھتا ہے، عرض کرتا ہے یا محمد ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، حکم کریں کہ میں ان کفار کو اخشبین 2 پہاڑوں میں پیس کر رکھ دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، کس چیز کی قربانی دی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، آپ کے حکم کو ٹھکرا دیا، آپ کو زخمی کیا، آپ کو مارا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے، ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ اس سے کہنے لگے بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی پشتوں سے ایسے لوگ نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی وادی میں قربانی تھی۔ شیب ابی طالب میں معاشی بائیکاٹ کرنے والوں پر جب قحط سالی کا کوڑا برسا تو رحم دل نبی نے اپنے انا کی قربانی دیتے ہوئے ان کے لیے دعا کی۔ صحیح بخاری کے اندر ہی روایت ہے کہ کفار قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت سرکشی کی، سخت مخالفت پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط سالی کا عذاب بھیج دیا، ان کو قحط سالی اور بھوک نے آ لیا۔ صحیح بخاری میں ہے حتی اکل العظام، یہاں تک کہ وہ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے حتی ماتو وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، اس قحط سالی کی وجہ سے کفار پر ایسا قحط آ پڑا کہ اس قحط سالی کی بنا پر کفار مرنے لگے اور مردار کھانے لگے اور ہڈیاں کھانے لگے۔ آدمی اپنے نگاہ آسمان کی طرف دوڑاتا تو اسے اپنے اور آسمان کے نزدیک اندھیرا بھوک کی وجہ سے نظر آتا، اپنی آنکھوں اور آسمان کے نزدیک اسے اندھیرا نظر آتا، بھوک کا یہ عالم تھا۔ تو ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مضر قبیلہ ہلاک ہو گیا، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ اور ایک روایت میں ہے فجاءہ ابو سفیان،
ابو سفیان کفار کا وڈیرا، کفار کا بڑا سردار آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس آ کر عرض کرتا ہے یا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وان قومك هلكوا فادعوا الله۔ ابو سفیان آ کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں حالانکہ آپ کی قوم بھوک کی وجہ سے مر رہی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ فاستسقى فسقوا، تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انا کی قربانی دیتے ہوئے ان لوگوں کے لیے دعا کی، فسقوا، پھر وہ بارش برسا دیے گئے۔ یہ شیب ابی طالب میں معاشی بائیکاٹ کرنے والوں کی، معاشی بائیکاٹ کرنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی تھی کہ اپنی انا کی قربانی دیتے ہوئے ان کے لیے بارش کی دعا کی۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہی ہے، آپ نے پیچھے ایک واقعہ سنا کہ قریش مخزومیہ خاتون جس نے چوری کی تھی، بعد میں اسی روایت کی آخر میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ایک واقعہ سنیے۔ یہ ہند کے بڑے عالم تھے، ماضی قریب میں فوت ہو گئے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اپنے متوقع قاتل کی بیوی اور بچوں کو راشن بھیجتے رہے۔ وہ ایک بدعتی شخص تھا، ایک بدعتی گمراہ شخص تھا، اس نے اپنے مسلک کی مخالفت کی وجہ سے مولانا کے سر پر کلہاڑا مار کے زخمی کر دیا۔ مولانا ہسپتال پہنچ گئے اور ملزم جیل میں چلا گیا، مجرم جیل میں چلا گیا۔ تو جب مولانا کی حالات اچھے ہوئے، طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی، جب بہتر ہوئے تو اٹھتے ہیں اور ملزم کے گھر کے حالات پوچھتے ہیں کہ بتائیے اس کے گھر کے کیا حالات ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مولانا کا اچھا اخلاق تھا کہ بیماری سے اٹھے ہیں، جس شخص نے کلہاڑا مار کر مارنے کی، جو شخص کلہاڑا مار کر مارنا چاہتا تھا، اس شخص کے گھر کے حالات پوچھتے ہیں کہ اس کا گھر کا گزر کیسا چل رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کے گھر کوئی راشن بھیجنے والا نہیں ہے، تو مولانا اپنی جیب سے اس کے گھر راشن بھیجتے رہے۔ وہ ملزم جب جیل سے چھٹ کر واپس آیا تو آ کر اپنے گھر پوچھتا ہے کہ گھر کے اخراجات کیسے چلتے رہے، تو پتہ چلنے پر مولانا کے قدموں میں جا گرا۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر پردہ ہو۔ انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ کوڑے مارنے والوں کو معاف کر دیا۔ مناقب امام احمد میں یہ واقعہ موجود ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو علی خرقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ گزاری۔ کہتے ہیں کہ وہ رات احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جاگ کر گزاری، ساری رات بھر روتے رہے۔ تو صبح میں نے عرض کی جناب ابو عبداللہ آپ رات بہت زیادہ روئے، خیریت تھی؟ تو اب امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ مجھے معتصم باللہ کے مارے گئے کوڑے یاد آ گئے۔ معتصم باللہ، اس نے امام احمد بن حنبل پر بہت ظلم ڈھائے۔ کہتے ہیں کہ مجھے معتصم باللہ کے مارے گئے کوڑے یاد آ گئے، اور درس میں بیان کی گئی آیت فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو شخص معاف کر دے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہ آیت مجھے یاد آ گئی تو میں نے اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا رہا، اسے میں نے اللہ کے سامنے معاف کر دیا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی قربانی تھی۔ مخزومیہ خاتون کا واقعہ آپ نے سنا، شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی۔ ایک اور واقعہ سنیے، صحیح بخاری کے اندر ہی ہے، جذبہ ایمان کا ایک ایسا واقعہ کہ بیٹے نے باپ کی قربانی ٹھان لی۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ، واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں تھے،
ایک لشکر میں تھے تو وہاں ایک معاملہ پیش آیا، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، تو ایک مہاجر نے ایک انصاری کے پیچھے کی جانب لات مار دی، تو انصاری کو غصہ آ گیا، انصاری نے آواز دی او انصاریو، تو مہاجر نے جب دیکھا کہ انصاری اکٹھے ہو رہے ہیں تو مہاجر نے بھی آواز لگائی او مہاجرو، مہاجر بھی اکٹھے ہو گئے، انصار بھی اکٹھے ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز پہنچی، یہ معاملات کا پتہ چلا، تو آپ دوڑے باہر آئے، تو آپ نے پوچھا یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کے پیچھے کی جانب لات مار دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ جاہلیت کی پکار بہت بدبودار ہے۔ تو یہ بات عبداللہ بن ابی منافق کو پتہ چلی، رئیس المنافقین، یہ انصاری تھا، مدینے کا رہنے والا تھا۔ جب اس کو اس واقعہ کا پتہ چلتا ہے تو کہنے لگا اچھا مہاجروں نے انصاریوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو کہنے لگا دیکھ لیتے ہیں، مدینے کے اندر جا لینے دو، اگر ہم مدینے میں گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے عزیز وہ ذلیل تر کو مدینے سے ضرور مدینے سے باہر نکال دے گا۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا نہیں، رک جاؤ، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ترمذی میں ہے، اس میں یہ الفاظ زائد ہیں فقال له ابنه عبداللہ بن عبداللہ لا تنقلب حتى تقر انك الذلیل وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العزیز ففعل۔ دیکھیے بیٹے نے باپ کی قربانی ٹھان لی، باپ منافق تھا، بیٹا مومن تھا۔ عبداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں جب ان کو اس واقعے کا پتہ چلا تو اپنے بیٹے کو روک لیا، اپنے بیٹے نے والد کو مدینے میں جانے سے روک لیا۔ بیٹا والد سے کہتا ہے کہ پہلے تم اقرار کرو کہ تم ہی ذلیل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عزیز ہیں۔ تو اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عزیز ہیں۔ اس نے ایسا کیا تو پھر اپنے والد کو مدینہ میں داخل ہونے دیا۔ یہ باپ نے جب برا سلوک کیا مسلمانوں کے ساتھ تو بیٹے نے باپ کی قربانی ٹھان لی۔ صرف جانور قربان کر دینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ جانور کی قربانی کے علاوہ بھی اور بہت سی قربانیاں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب کے سب اللہ رب العزت کے لیے۔ صرف جانور نہیں قربان کرنا، اپنی خواہش کی قربانی دے کر نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، اپنی خواہش کی قربانی دے کر اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے تحت گزارنا ہے، اپنی خواہش کی قربانی دے کر اپنی موت کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بنانے کا سوچنا ہے۔ خودداری کا ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے استاد گرامی حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بندہ عبدالسلام عرض کرتا ہے کہ میرے والد حافظ محمد ابو القاسم رحمہ اللہ نے مجھے واقعہ اپنے طالب علمی کی زندگی کا سنایا کہ جو اپنے طالب علمی دور میں تھے وہ فیروز پور کے گاؤں میں پڑھا کرتے تھے، طالب علم تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس گھر والد صاحب فوت ہو چکے تھے، گھر کے اخراجات اچھے نہیں تھے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اتنے حالات خراب تھے۔ کہتے ہیں کہ سردیوں کے دن تھے تو میرے پاس پہننے کے لیے قمیض نہیں تھی، میرے پاس ایک کھیس تھا جسے میں دوہرا کر کے اپنے اوپر لے لیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے 6 مہینے اس کھیس کے اندر ہی گزار دیے، کسی شخص کو پتہ نہ چلا۔ کہتے ہیں پھر بعد میں میری والدہ نے روئی کی چنائی وغیرہ کی، اس کے بعد میرے پاس رقم بھیجی جس سے میں نے اپنی قمیص بنائی۔ صرف قربانی جانور کی نہیں کرنی، اپنی خودداری بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔
ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے اپنے خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، اپنی زندگی کو بیچ ڈالتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالص اسلام پر عمل کر کے خالص اسلام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔